جو موضوع ہے آج کا یہ بھی انتہائی اہم ہے، ضرورت حدیث اور انکار حدیث کا فتنہ۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ہم نے پہلے وجود خدا، پھر اسلام کے شریعت کے احکام، اس حوالے سے تھوڑی سی وہ گفتگو کی۔ پچھلی دفعہ ہماری جو گفتگو تھی وہ شریعت کی ضرورت اور دین کی کیا اہمیت ہے، مذہب کی کیا ضرورت ہے، اس حوالے سے کی تھی۔ اب چونکہ مذہب، ہم جب دین اسلام کی بات کرتے ہیں، اور ہم نے دین اسلام کی حقانیت پہ بھی پچھلی مرتبہ گفتگو کر لی، اب جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو دین اسلام کے بنیادی طور پہ دو ماخذ ہیں، کیونکہ دین ہم تک پہنچا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے جو ہمیں بنیادی طور پہ چیزیں ملی وہ دو ہیں، قرآن اور حدیث۔ اور علماء نے اسی انداز سے تقسیم کاری فرمائی کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہے گویا۔ اگرچہ اس کے اوپر اور بھی کلام ہو سکتا ہے، لیکن ایک تفسیر میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس کے تحت کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع۔ مطلوع سے مراد یہ اسم مفعول بن جاتا ہے تلاوت سے، تو جو تلاوت کی جانے والی وحی ہے اس کو کہتے ہیں مطلوع۔ ہم تلاوت قرآن پاک کی کرتے ہیں تو وحی یہ مطلوع سے مراد قرآن پاک، اور ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی ہم جس طرح نماز میں قراءت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تلاوت کا اطلاق جو ہم عام طور پہ عرف کے اندر کرتے ہیں وہ اس کے اوپر نہیں کرتے، وحی غیر مطلوع۔ اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرمودات اور وہ ارشادات ہیں کہ جو قرآن کے طور پہ نہیں ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث کا مفہوم ہمارے عوام یہ سمجھتی ہے کہ حدیث وہ ہے کہ بس جو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، جبکہ اگر اصطلاحی طور پہ دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضور علیہ الصلوۃ کا عمل مبارک، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ نے اس سے منع نہ فرمایا، یہ بھی حدیث کے درجے میں ہوتا ہے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ کی تصدیق اور تائید حاصل ہے اس کام کو کہ حضور کے سامنے کیا گیا، اگر غلط ہوتا حضور منع فرما دیتے۔ جب حضور نے اس عمل کو باقی رکھا اور اس کی تائید اور تصدیق فرما دی اپنے عمل کے ذریعے سے، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی حدیث کے درجے میں۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ کی اپنی جو ہے وہ مقصود اور حضور کا مطلوب بھی وہی ہے، تو وہ اس کو بھی حدیث کا درجہ دیا گیا۔ تو حضور کا قول، فعل اور حضور کے سامنے جو عمل کیا گیا اس کو کہا جاتا ہے فنی اور اصطلاحی طور پہ تقریر، یعنی تقریری حدیث اس کو کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے کوئی کام کی تقریر کہتے ہیں کسی چیز کو پختہ کرنا، تو حضور نے گویا اس کے عمل کو پختہ کر دیا، تصدیق کر دی، ثبت کر دی مہر اس کے اوپر کہ یہ کام درست ہے، منع نہ فرما کے۔ تو یہ حدیث کا جو ہے مفہوم ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ حدیث کا جو انکار کرنے والے افراد ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ دو طرح کے افراد ہیں۔ آگے جو ہم گفتگو کریں گے ان دو طرح کی تقسیم کاریوں کے بعد، جو دوسرا طبقہ ہے ان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ضرورت حدیث کا جو چیپٹر ہے وہ خود واضح ہوتا جائے گا۔ ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو سرے سے قرآن کو بھی نہیں مانتا، حدیث کو بھی نہیں مانتا، اور وہ اسلام کو ہی نہیں مانتا، ایک تو وہ طبقہ ہے۔ یہ انکار حدیث کا ایک صرف لبادہ اوڑھتا ہے اور اسلام کا کچھ مطالعہ کر کے، اور اسلام کے اوپر اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام کے اندر سے ہی باتیں نکال کے اعتراض کرتا ہے۔ کچھ ایسے ملحدین ہیں اور وہ دین کو ہی نہیں مانتے بالکل سرے سے، ان کا کام کیا ہے کہ وہ تقابلی مطالعہ کرتے ہیں۔ مثلا دنیا جہان کے اندر جتنے بھی دین پائے جاتے ہیں، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان کا وہ مطالعہ کریں گے، ان کے اندر سے باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں گے، اور ان کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کی کتاب کی بات رکھتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، تو یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے، دوسری طرف تم لوگ یہ کہتے ہو، تو یہ تو بھائی تمہارا آپس میں تعارض ہے، یہ تمہارا دین سچا کیسے ہوا، یا تمہاری یہ بات سچی کیسے ہوئی، تو یوں وہ پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ دیگر جو مذاہب ہیں ان کے اوپر اعتراضات تو کثیر ہیں اور ان کا جواب بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا، لیکن دین اسلام کی حقانیت ہے کہ دین اسلام کے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے الحمدللہ۔ اب کیا ہے کہ یہ طبقہ جب احادیث کی طرف آیا، جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اوپر ان کے جو اعتراضات تھے اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ وہ کس کس قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ اب انہوں نے قرآن پڑھا نا،
تو قرآن پڑھ کے اس کے اوپر وہ اعتراضات کرتے، دیکھو قرآن کے اندر فلاں بات لکھی ہے، قرآن جس طرح وہ تھا کہ جی شعراء کے کلام سے لیا گیا، تو اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی۔ اب انہوں نے قرآن پڑھا، ادھر سے ادب جو عربی تھا اس کو بھی پڑھا اور ان شاعروں کو بھی پڑھا، پھر انہوں نے ملانے کی کوشش کی اور نتائج نکالے اور اعتراضات کیے۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے احادیث کو پڑھا یا پھر احادیث کی تاریخ کو پڑھا، تو انہوں نے مختلف قسم کے اعتراضات مسلمانوں کے اوپر کیے۔ ان کا دیکھو جی تم حدیث کو مانتے ہو تو حدیث جو ہے تم نبی کے فرمان کو مان رہے ہو، تو یہ تو جو ہے نا، اگر تم مانتے ہو تو اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ تو تمہارے ہی جو حدیثیں ہیں اس سے جو ہے نا اس کے خلاف لازم آتا ہے، تم نے حدیثوں کو مانا ہے جبکہ حدیثیں تو اس کے خلاف تمہارے اپنی جا رہی ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد فقط اور فقط یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ حدیث کا انکار کرے گا، جب حدیث کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو جائے گا اور یہ شک میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہے کہ ہم اس کو کہیں گے دیکھو تم نے حدیث کا تو انکار کر دیا نا، تم سمجھتے ہو کہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگلی بات وہ کہیں گے اس کا مطلب ہے جب حدیث ٹھیک نہ ہوئی تو پھر تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کے آئے اور جو باتیں تمہیں تمہارے نبی نے بتائی ہیں وہ تو جھوٹی ہیں معاذ اللہ۔ اس طریقے سے وہ بنیاد کو ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ دین پہنچنے کا اور سب سے بنیادی ذریعہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ قرآن کوئی ایسے تو نہیں اتر آیا نا، قرآن ایسے تو کتابی صورت میں کسی کے گھر میں نہیں آ گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اگر حدیث کو یوں کر کے جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دیا جائے اور یہ کہا جائے بھئی حدیث سرے سے جو ہے نا وہ قابل قبول کوئی چیز ہے ہی نہیں، یا یہ معاذ اللہ غیر مقبول ہے، اس کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے، اور اس کو جو ہے نا اگر اس ایک قضیے کو مان لیا جائے تو پھر پورا دین سرے سے رہتا ہی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں رہے گا، اسلامی احکام بھی نہیں رہیں گے، پھر کچھ بچے گا ہی نہیں۔ تو یہ ان کا بنیادی جو ہے نا وہ مقصد تھا۔ اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے مختلف قسم کے انداز اپنائے۔ یہ ایک طبقہ آپ کو بتا رہا ہوں، پھر ایک طبقہ وہ ہے، یعنی یہ وہ طبقہ تھا پہلا کہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جو حدیث کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ نہ تو قرآن کو مانتا ہے نہ ہی کسی دین کو مانتا ہے۔ یہ ملحد قسم کے جو افراد ہوتے ہیں۔ اب اگلا طبقہ وہ آ جاتا ہے جو ان لوگوں سے کچھ متاثر ہے، کہلاتا مسلمان ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں جب قرآن ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے، قرآن ہے تو اب ہمیں آگے جو ہے نا وہ حدیث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حدیثیں تو جناب اس طرح معاملات ہیں ان کے، تو فلاں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے، وہ باتیں کرے گا اس کے اوپر۔ قرآن مانتا ہے وہ، اور وہ کہتا ہے قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن میں جب ہر چیز کا بیان موجود ہے تو ہمیں حدیث کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور حدیث کو اس انداز سے ریجیکٹ کرتا ہے۔ اس طبقے کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو قرآن کی مانتا ہے۔ تو اس طبقے کے جواب دیتے ہوئے ہم پھر قرآن سے کچھ امثلہ بیان کریں گے، قرآن سے مثالیں بیان کریں گے، کیونکہ قرآن کو تو مانتے ہیں، ہم قرآن سے ہی ان کے اوپر سوالات کچھ کریں گے کہ جن کا جواب ان کو ظاہری بات ہے پھر قرآن سے دینا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کو تو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ پہلا جو طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس طور پہ وہ طبقہ ہے کہ وہ کسی دین کو بھی نہیں مانتا۔ یہ جو افراد ہیں ان کے اوپر اگر ہم جو ہے نا وہ غور کرتے ہیں تو ان کے اعتراضات جو بنیادی ہیں ان میں سے ایک زیادہ سے زیادہ یہ اٹھا کے دے دیتے ہیں، اور جی دیکھیں آپ جو ہے نا وہ حدیث کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو جی حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ بھائی تم حدیث کی بات کر رہے ہو نا، تو تم تک جو حدیثیں پہنچی ہیں یہ حدیثیں جو ہے نا یہ تمہارے نبی ہی کی ہیں، تمہیں کیا پتا، تو لکھتے تھے ہی نہیں اس وقت صحابہ، تو جو تم تک پہنچا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے بھی حدیثیں ان کی نہیں ہیں۔ اب یہ ایک بات ہے، اب ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی عقل سے سوچے ہاں یار یہ بات ہے تو یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، یہ مطلب ایسے الجھانے والی بات کرتے۔ اب دیکھیں کہ یہ اعتراض اگر ہم سنتے ہیں تو بظاہر تو بڑا لگتا ہے کہ یار بڑی جانداری ہے اس کے اندر۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی یہ ملحدین ہیں اور بے دین قسم کے لوگ ہیں، یہ اعتراض ہمیشہ اتنا مضبوط انداز سے کرتے ہیں اور اتنا دھڑلے سے کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار کتنی تحقیق کی ہوگی انہوں نے، جبکہ اگر تحقیق کے میدان میں دیکھا جائے تو ان کے اعتراض کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا ہوا میں بلبلہ اڑتا ہے اور بس وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی حدیثیں تو حضور نے لکھنے سے منع کر دیا تھا، جبکہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا، وہ اپنی جگہ ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے نا جو میں فرماتا ہوں، جو میری حدیث ہے وہ نہ لکھو، اور اس کے جو قرآن کے علاوہ جس نے بھی کچھ لکھا ہے اس کو مٹا دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ دوسری طرف بخاری کے اندر جو ہے نا وہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بخاری کے اندر موجود ہے کہ خطبہ ارشاد فرمایا، یمن کے ایک صاحب تھے، ابو شاہ ان کا نام تھا، وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو خطبہ ہے حضور یہ میرے لیے لکھوا دیں، یہ مجھے لکھ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا تھا، اکتبوا لابی شاہ، فرمایا کہ یہ جو خطبہ ہے میرا یہ ابو شاہ کے لیے لکھ کے دے دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ لکھ کے دو۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی روایات حضرت ابو ہریرہ سے بھی زیادہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وجہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ تھے ان سب سے زیادہ میری حدیثیں، لیکن مجھ سے بھی بڑھ کے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیثیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں لکھتا نہیں تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ لکھ لیتے تھے حدیثیں، یہ حدیثیں لکھ لیتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں لکھتے تھے۔ پھر دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک دفعہ ایک صحابی نے، کہا یا رسول اللہ یہ علم کو ہم کیسے محفوظ کریں؟ حضور نے فرمایا کتابتہ، علم کو محفوظ کرنے کا اگر تم طریقہ پوچھ رہے ہو تو اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو لکھ لو، کیونکہ وہ حضور سے حدیثیں سنتے تھے نا۔ علم تو اصل مرکزی جو تھا ادھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، صحابہ حضور سے علم لیتے تھے، تو وہ جو چیزیں لیتے تھے اب پوچھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے محفوظ کریں، کیسے قید کریں، کیونکہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مستدرک کی حدیث ہے، فرمایا تھا کہ تم علم کو قید کر لیا کرو۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے قید کریں؟ حضور نے فرمایا کتابتہ، اس کا لکھنا، اس کو قید کرنا ہے، تم لکھ لو۔ تو لکھنے کی اجازت کی احادیث بلکہ حکم کی حدیثیں موجود ہے کہ حضور نے لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب دوسری طرف آپ لگائے اسی اعتراض کا جو دوسرا ایک پہلو ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اب ظاہری بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر دو قسم کی روایات موجود ہیں، دونوں قسم کی روایات صحیح ہیں، سندن متنن ہر اعتبار سے وہ قابل قبول ہے، تو اب پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم حقیقت میں کیا ہیں، معنی اور مفاہیم کی طرف جایا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات کرتا ہوں اور ایک بات پہ میں یہ کہوں کہ بھائی یہ کام کرو، دوسری بات اگلی تھوڑی دیر بعد میں کہہ دوں بھائی یہ کام اب جو ہے نہ کرو، یا ایک بات سے میں منع کروں کہ یہ نہیں کرنا اور تھوڑی دیر بعد میں کہہ دوں یہ کرو۔ اب کوئی بندہ یہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ بھائی وہ کہے جی پہلے آپ نے یہ کہا تھا اب آپ نے یہ کہا ہے، اب میں کس پہ عمل کروں؟ تو ہر بندہ یہ کہے گا بھائی بعد والا جو آرڈر ہے اس پہ عمل کرو، بعد میں جو حکم دیا اس پہ عمل کرو۔ یہی یہاں پہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ابتدائی ایام تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی نا جس ٹائم، تو صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ساتھ ساتھ اس ٹائم جو حضور فرما رہے ہیں لکھنا شروع کر۔ اب کئی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس دوران کچھ اور بھی کلام فرماتے تھے، اب صحابہ ہر بات لکھ رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نہ لکھا کرو، اور جس نے کوئی لکھی ہے بات قرآن کے علاوہ اسے مٹا دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں قرآن اور غیر قرآن دونوں مکس نہ ہو جائیں، مل نہ جائیں، اور جب یہ شبہ دور ہو گیا، قرآن کا اسلوب صحابہ سمجھ گئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج اور انداز کلام کو صحابہ صحیح طور پہ سمجھ گئے، اب انہیں خود ہی پتہ چل جاتا تھا۔ حدیثوں کو بھی آپ پڑھ لینا، حدیثوں میں تفصیل موجود ہے، ایک جگہ حدیث کی عربی لکھی ہو، دوسری جگہ قرآن کی عربی لکھی ہو، دونوں اگر سامنے ہوں تو تھوڑا سا بھی فہم رکھنے والا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث کے اسلوب سے واقف ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب وہ مزاج سمجھ لیا کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے، حدیث کا یہ اسلوب ہے، قرآن زیادہ تفصیلیں نہیں بیان کرتا، حدیث زیادہ تفصیل سے ہوتی ہے، قرآن کی عربی کیسی ہے، حدیث کی عربی کیسی ہے، تو ان دونوں کے اسلوب کو جب پہچان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرما دیا کہ اب لکھ لو، تو بعد میں آرڈر یہ آ گیا، تو جو بعد والا آرڈر ہے اس پہ عمل ہوگا۔ تو اس پہ یہ بات کہنا کہ جی کتابت سے منع کر دیا تھا، یہ حقیقت کے آئینے میں بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ کتابت سے جو منع کیا تھا وہ پہلے کیا تھا، اور کتابت کی جو اجازت دی ہے وہ والی روایات بھی موجود ہے، تو اس لیے ان دونوں کو تقابل اور تعارض کے طور پہ پیش کرنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ اسی سے آپ اگر پہلے والی گفتگو کو سمجھ چکے ہیں تو اگلی جو بات ہے نا وہ آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گی۔
وہ کیا ہے؟ اور جی دیکھیں یہ تو جا کے کہیں دوسری صدی میں جو ہے نا، تیسری صدی میں جا کے کہیں حدیثیں کتابیں لکھی گئی ہیں اور حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے۔ تو وہ جو 100-200 سال کا گیپ تھا، آپ کو کیا پتا کہ کیا اب تک پہنچا؟ ممکن ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ حدیث نہ بھی وہ بھی پہنچ گئی۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ شک میں کسی نہ کسی طرح مبتلا کریں، کوئی بھی ایسی بات کر دیں کہ جس میں چلو ایک طرف نہیں پھنسا، چلو دوسری طرف سے ہم لے آتے ہیں، دوسری طرف سے کوئی اعتراض ایسا کر دیتے ہیں کہ اس سے اعتراض میں آ جائے۔ اب کیا جی کہ جی 200 سال بعد تقریباً جو ہے نا وہ جی حدیث کی کتابیں آئی ہیں، 300 سال بعد جی حدیث کی کتابیں آئی ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی کا ہی فرمان ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ حدیث سچی ہے؟ اب یہ جو بات ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کتابیں بے شک بعد میں لکھی گئی، لیکن جو تدوین حدیث کا سلسلہ تھا، تدوین حدیث، حدیث کو جمع کرنا، یہ جو سلسلہ تھا یہ پہلے سے شروع ہو گیا تھا۔ اور کسی چیز کو یاد کرنے کا یا جمع کرنے کا یا محفوظ کرنے کا طریقہ فقط اور فقط کتاب ہی نہیں ہوتا کہ کتاب لکھی جائے۔ محفوظ کرنے کے مختلف طریقے، آج کے دور میں دیکھ لیں، آج کے دور میں کتابیں کم ہیں، ویڈیوز زیادہ ہیں۔ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ وائس میسیجز یا ویڈیوز یا ان چیزوں کو، بلکہ کتابیں بھی اب جو ہے نا وہ وائس کی صورت میں آ رہی ہیں، کیونکہ اب بندے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا، اب محفوظ کرنے کا طریقہ جدا ہو گیا، یہ پہلے طریقہ نہیں تھا۔ اب کتابیں بھی PDF میں آ گئی، ان کو محفوظ کرنے کا طریقہ جدا ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حفاظت کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا، حفاظت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو اعتراض تو بنیادی طور پہ یہ ہوا نا اس کے اندر کہ بھائی آپ کے 200 سال بعد کتابیں لکھی گئی ہیں، لہٰذا یہ آپ کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں یہ حدیثیں محفوظ طریقے سے نہیں پہنچی۔ تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ محفوظ کرنے کا طریقہ فقط اور فقط لکھ لینا نہیں ہے، یا کتاب کی صورت میں ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ محفوظ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ صحابہ میں رائج بھی تھے، صحابہ لکھتے بھی تھے، لکھ کے محفوظ کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نہیں لکھتے تھے، بعد میں لکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر جو ہے نا کتابیں حدیث کی موجود تھی، پوری لکھا ہوا تھا کتابی صورت میں، حدیثیں لکھی ہوئی تھی، روایات کے اندر موجود ہے، اور اس کو علماء نے یہی بیان کیا، اور کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ لکھتے تھے حدیثیں، بعد میں پہلے نہیں لکھتے تھے، بعد میں لکھنا شروع کر دی تھی۔ جس ٹائم وہ فرمایا تھا اس وقت تک تھا کہ جب آپ نہیں لکھتے تھے، بعد میں لکھنا شروع کر دی تھی حدیثیں، اور اس وقت جب لکھنا شروع کر دی تھی تو بعد میں آپ کے پاس پوری کتابی صورت میں بھی حدیثیں موجود تھیں، لکھتے بھی تھے صحابہ۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے کسی چیز کو یاد کرنے کی، کہ اس جو بھی چیز آپ نے سنی ہے یا آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے، اور صحابہ حضور علیہ السلام سے جو حدیثیں سنتے تھے ان کو دل کے اندر محفوظ کر لینا، ضبط فی صدر جسے کہتے ہیں، سینے کے اندر محفوظ کر لینا، یاد کر لینا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ جو ہے نا وہ انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ جو ہے نا حدیث کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو مشہور بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے بھی تھے، آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو مجھے کوئی جو ہے نا وہ اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ میں حدیث بھولوں نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو اس وقت ان کو فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی تو حضور نے مٹھی لے کے جو ہے نا اس کے اندر ڈالی، اور وہ گویا ان کو حافظہ عطا فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اب اس کو سینے کے ساتھ لگا لو۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ یہاں پہ میں اصل جو مدعا ہے وہ یہ معجزہ اور یہ اس طور پہ نہیں میں جا رہا ہوں، اصل جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ حضرت ابو ہریرہ آئے تھے کہ میں بھول جاتا ہوں، یعنی وہ یاد کرنے کے لیے ایک عمل چاہ رہے تھے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چادر سینے سے لگاؤ، لگائی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے حدیث کبھی نہیں بھولی، یعنی وہ ذہن کے اندر سینے کے اندر محفوظ کر لیتے تھے چیز۔ تو دوسرا عمل جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا تھا وہ یہ والا تھا۔ اگلی چیز آ جاتی ہے کہ محفوظ کرنے کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپس میں تکرار کرنا کسی چیز کا۔ ہم جب جیسے بچوں کو سبق یاد کرواتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا آپس میں دہرائی کریں، آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں، یہ بھی اگرچہ ضبط فی صدر کی ہی ایک صورت ہے، لیکن عمومی طور پہ جب بندہ اکیلے کوئی چیز یاد کرتا ہے تو وہ چیز محفوظ جلدی نہیں ہوتی، اور جب کسی کے سامنے بیان کر دیتا ہے مذاکرے کی صورت میں تو پھر اس صورت میں یاد جلدی ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ مذاکرے والا انداز بھی تھا کہ اس انداز سے وہ یاد کرتے تھے چیز کو، ایک دوسرے کے سامنے حدیثیں بیان کرتے تھے۔ جیسے آخری جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث موجود بھی ہے، آپ لوگوں نے وہ سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، شاید اس تناظر میں نہ سنی ہو، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ جب آپ نے آخری جو ہے نا وہ حدیث، یہ ایک آخری حدیث ہی آپ نے بیان کی، اور وفات سے پہلے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
یہ حدیث آپ نے بیان کی۔ اب اس کا جو پس منظر تھا وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ حدیث جو آپ نے مجھے بیان کی میں لوگوں میں جا کے بیان کر دوں؟ حضور نے فرمایا کر دو۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس علامت کیا ہوگی کہ یہ آپ ہی کی بات میں بیان کر رہا ہوں اور آپ کی اجازت سے بیان کر رہا ہوں؟ حضور نے اپنا ایک نال مبارک دیا، اپنا جوتا دے دیا کہ یہ اپنے پاس رکھنا ایک نشانی کے طور پہ، حضور کا جوتا ہے، چلو جی جس کو دکھائیں گے وہ کہیں گے اچھا یہ حضور کی طرف سے قاصد بن کے آئے۔ اب دیکھیں وہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا یا رسول اللہ بیان کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کروں، یہ کیا ہے کہ ایک حدیث کو جب صحابہ سن لیتے تھے تو پھر آگے بیان کرتے تھے، یہ بھی ایک یاد کرنے کی صورت ہوتی ہے۔ پھر اگلی چیز آ جاتی ہے کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے تعامل، عمل کرنا اس کے اوپر۔ صحابہ کا یہ انداز تھا کہ جب وہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن لیتے تھے اس کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ عمل کے ذریعے سے پریکٹیکل جب کسی چیز کو کرتے ہیں تو اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے۔ صحابی کا عمل ہی جب وہ ہے، نماز وہ پڑھ رہے ہیں حضور کو دیکھ کے، اب بے شک وہ ٹوٹل ان کو وہ حدیث اس طرح مستحضر نہ بھی ہو لیکن ان کو طریقہ پورا محفوظ ہے سنت کا، تو کیا ہوگا کہ یہ جی انہوں نے سنت کو اس انداز سے یاد کر لیا کہ بھائی اس میں پورا طریقہ جو ہے نا وہ خود بخود آ گیا۔ تو عمل کے ذریعے سے بھی کسی چیز کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، یاد کر لیا جاتا ہے۔ بچوں کو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہو کہ وہ اسکولوں کے اندر جو ہے نا پریکٹیکل چیزیں کر کے یاد کرواتے ہیں، تو وہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ سارے کے سارے طریقے حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے اختیار کیے۔ تو اگر کوئی کتاب صحابہ کے دور میں نہیں بھی لکھی گئی، اگرچہ کتابت ہوئی ہے، حدیثیں لکھی گئی لیکن کتابی صورت میں یوں کہ بھائی جیسے صحیح بخاری ہے ایسے کوئی جو ہے نا کسی صحابی نے باقاعدہ کتاب کو مرتب کی، اس ٹائم رواج نہیں تھا، مختلف اسباب تھے جس وجہ سے ایسا نہیں ہوا، ورنہ لکھا بھی گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو محفوظ کرنے کے مختلف جتنے طریقے تھے، ضبط فی صدر تھا، اسی طریقے سے عمل تھا، مذاکرہ تھا، وہ سارے کے سارے طریقے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں وہ کوئی 200 سال کا یا 100 سال کا گیپ نہیں آیا، بلکہ ایک دن کا بھی گیپ نہیں آیا، اور ہم تک جس تسلسل سے حدیثیں پہنچی ہیں کہ ہم راویوں کی جو پوری کی پوری سند کو بیان کرتے ہیں اور پھر آخر پہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان کی ہے، یہ بالکل بغیر کسی انقطاع کے تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، اور یہ پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ تمام کی تمام جو ہے نا روایات اور یہ دلائل اس چیز کے جو ہے نا وہ تناظر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب یہ تو ایک چیز آ جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ تقابل، میں نے آپ کے سامنے اس تناظر میں جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں عرض کر دی ہیں۔ اب اگلی چیز آ جاتی ہے کہ حدیث پاک کے کتابت کا آپ کو عرض کر دیا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کے مختلف طریقے آپ کو عرض کر دیے۔ اب یہ ہوتا ہے اعتراض کہ اچھا جی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سند کا تو بڑا التزام کیا ہے، آپ لوگوں نے سند کا تو بڑا التزام کیا ہے، لیکن آپ لوگوں نے جی متن کو محفوظ رکھنے کا کوئی التزام نہیں کیا۔ یعنی وہ کہنا چاہتا ہے، اب دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی حدیث پاک ہوتی ہے، متن کہتے ہیں کہ وہ حصہ حدیث کا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے طور پہ ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور قول مبارک کے طور پہ جو حصہ حدیث کا ہوتا ہے، جس میں جا کے یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آگے فرمانو، وہ ہوتا ہے متن، اور اس کے تحت جو نیچے پورا سلسلہ راویوں کا چلتا ہے اس کو کہتے ہیں سند۔ کیا کہتے ہیں؟ سند بولتے ہیں۔ تو یہ جو سند ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی جو علماء ہیں انہوں نے تاریخ اسلام کے اندر دیکھے تو سند کے اوپر تو بڑا التزام کیا ہے کہ جی انہوں نے پوری پوری کتابیں لکھ دی ہیں راویوں کی حالات کے اوپر، فلاں راوی ایسا ہے، فلاں راوی ایسا ہے، فلاں راوی ایسا ہے، تو یہ تو انہوں نے کیا ہے، لیکن حدیث جو اوپر ہے اس کی بھی صحت کے حوالے سے یا حدیث کا جو متن ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے التزام کیا کہ نہیں کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی سرے سے جو ہے نا وہ ایک اعتراض، یعنی وہ متن کو اب مشکوک بنانا چاہتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں نے جتنا بھی کام کیا نا حفاظت حدیث پہ، وہ حفاظت حدیث پہ تمہارا سارا کا سارا کام وہ سند کے اوپر ہوا ہے، متن کے اوپر تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ یہ کہنا آپ چاہ رہے ہیں۔ تو جس سے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تمہاری سندیں تو ٹھیک ہے، سکہ راوی ہو جائیں گے، سند میں تمہارے قابل اعتبار
افراد جو ہے نا وہ آ جائیں گے اور ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ لیکن بات ہے کہ اوپر جو حدیث ہے وہ بھی آیا سچی ہی ہے، یہ آپ لوگوں نے التزام نہیں کیا، جبکہ یہ بات ذہن میں رکھیں اس کا بھی تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ باقاعدہ طور پہ جب آپ حدیث کی مختلف کتابیں اور حدیث کے جو اصول کی کتابیں ہیں، اسماء و رجال الگ سے ایک فن ہے، اصول حدیث ایک الگ سے ایک فن ہے، ان دونوں فنون کو اگر آپ گہرائی سے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محدثین نے جس انداز سے سند کے اوپر سارا کلام کیا ہے، اسی طریقے سے متن کے اوپر بھی سارا کلام کیا۔ تو یہ سرے سے کیوں، اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے تو سیدھی سیدھی سند اور متن جو ہے اس کا نام ہی نہیں سنا ہوتا نا، اور اگر انہوں نے سنا بھی ہوتا ہے تو وہ آسانی سے راویوں کے اوپر جو باتیں ہوتی ہے وہ سند کہلاتی ہے، لیکن متن کے حوالے سے وہ گہرائی کا مطالعہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر اس طریقے سے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا دوسرا جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے ہو گیا کہ یہ بھی ایک ان کا انداز ہوتا ہے، ایک طریقے سے نہیں آئے، دوسرے طریقے سے نہیں، چلو جی تیسرا طریقہ اپناتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے حدیث کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک ملحد کر رہا ہے گویا، اور وہ ایک اس انداز سے حدیث کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مسلمان کے ذہن کے اندر حدیث کے حوالے سے شک پیدا ہو جائے۔ ہمارے کئی افراد بعض اوقات اس شک کا شکار ہو جاتے، اور مجھے ایک تو اس طرح کے افراد ملے بھی کہ جن کا جی اس طرح کا تھوڑا مائنڈ بنا ہوا تھا، بیچارے بہت جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار تھے، وہ جی یہ دیکھے ہمیں کیا پتا کہ صحابی نے ٹھیک بولا یا نہیں بولا، ہمیں کیا پتا، اب وہ مطلب ان کو الجھا دیا گیا اس کے اندر۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ حقیقت میں اوپر تک بات ایک جاتی اور وہ پوری تحقیق کرتے اور ان مسائل کو سمجھتے تو یہ بات نہ ہوتی، یہ الجھن نہ پیدا ہوتی۔ پھر اسی طریقے سے اب جب وہ ادھر آ جاتے ہیں بالکل اینڈ، تو آخری جو حربہ ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، اور جی دیکھیں حدیثوں میں تو آپ دیکھیں من گھڑت حدیثیں بھی ہیں، کیا ہے من گھڑت، یعنی خود ہی لکھ دی گئی ہیں، موضوع جس کو کہتے ہیں، موضوع حدیثیں بھی ہیں جی، من گھڑت حدیثیں بھی ہیں۔ تو یہ تو آپ جو مسلمان حدیثیں مان رہے ہیں نا، اب آپ کو کیا پتا کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہو سکتا ہے موضوع ہی ہو۔ اب وہ موضوع کی آڑ میں، من گھڑت حدیثوں کی آڑ میں، اور وہ موجود ہیں، ان کی آڑ میں اب وہ صحیح حدیثوں کو بھی ریجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ کوئی کہیں کا بھی اصول نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ ایک بات، یہ بات تب مطلب مانی جا سکتی ہے کہ جب آپس میں فرق نہ ہو۔ جیسے فرض کریں نا، شک کی صورت تب پیدا ہوتی ہے، یہاں پہ اگر جو ہے نا 4 گلاس رکھے ہوئے نا، اور 4 گلاسوں میں سے ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ان چاروں گلاسوں میں پانی ہے، اور ایک گلاس ایسا ہے جس کے اندر پیشاب کا قطرہ بھی گرا ہوا ہے، اب ہمیں نہیں پتہ وہ کون سا گلاس ہے، پانی ایک جیسا نظر آ رہا ہے، رنگت بھی نہیں ظاہر ہو رہی، کچھ بھی نہیں، اب ایک تو ناپاک ہے، اب ہمیں شک پیدا ہو گیا نا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا جو ہے نا وہ کیا معاملہ ہے، اور اس کے اندر سے ناپاک کون سا ہے، قطرہ جو ہے نا ناپاکی کا کس کے اندر گرا ہے۔ یہ شک تو تب ہم مانیں کہ جب یہ ہو کہ بھائی من گھڑت حدیثیں ایسے صحیح حدیثوں میں مل گئی ہیں کہ ہمیں فرق اور امتیاز ہی باقی نہیں رہا، تب تو یہ اعتراض ٹھیک بنتا ہے۔ لیکن اگر اس کو بھی تحقیق کی آئینے میں دیکھیں تو ہمارے محدثین نے یہ والی راہ بھی نہیں چھوڑی ان لوگوں کے لیے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ موضوعات کے اوپر الگ سے کتابیں لکھی، اور جو موضوع اور من گھڑت حدیثیں ہیں ان کو الگ کر کے جمع کیا، اور اگر کسی مقام پہ ایسی کوئی حدیث ان کو ملی کہ جو کسی نے صحیح کی آڑ میں ذکر کر دی تھی، تو وہاں بھی محدثین نے بیان کر دیا کہ بقیہ حدیثیں تو اپنی جگہ، لیکن یہ جو بیچ میں حدیث ذکر کی ہے یہ درست نہیں ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے۔ تو تشکیک والا شبہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ نہ چل سکے کہ موضوع کون سی ہے اور صحیح کون سی ہے، جب آپ کے پاس پیمانہ موجود ہو یا آپ کے پاس فرق اور امتیاز کرنے کی صلاحیت موجود ہو کہ بھائی اس میں یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے اور یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، جب یہ چیزیں آپ کو پرکھنے کا جو ہے نا پتہ ہوگا، یا ہمیں پرکھ کے علماء نے دے دی، محدثین نے وہ اصول مرتب کر دیے اور ہمیں یہ صلاحیت مل گئی، پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ یہ والا شبہ بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ شک ہی نہیں رہا، جو غلط ہے وہ واضح غلط ہے، جو صحیح ہے وہ واضح صحیح ہے، بالکل سامنے ہمارے نتیجہ نکل آئے گا۔ تو یہ جو ہے نا وہ
کلام سمجھنے کا ہے۔ یہ تو وہ تھا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو افراد جو ہے نا وہ، پھر یہی طبقہ جو ہے نا وہ مختلف قسم کے اعتراضات ان معنی میں بھی کر دیتا ہے، اور جی دیکھیں حدیثیں آپس میں ٹکراتی بھی ہیں، کوئی حدیث جو ہے نا وہ فلاں سے ٹکرا رہی ہے، کوئی حدیث فلاں سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنا بھی حدیثوں میں اس طریقے سے ٹکراؤ ہے تو اس میں کبھی بھی حقیقی طور پہ ٹکراؤ نہیں ہے، کبھی بھی حقیقی طور پہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ اب جیسے کھڑے ہو کے پانی پینے کا معاملہ ہے اور بیٹھ کے پانی پینا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، بیٹھ کے پانی پینا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض روایات آپ کو ہو سکتا ہے ایسی بھی مل جائیں گی کہ جس کے اندر جناب کھڑے ہو کے پانی پینے کی جو ہے نا وہ طرف اشارہ جا رہا ہو، یا کھڑے ہو کے پانی پینا جو ہے نا ثابت ہو رہا ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جس میں حضور نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کیا وہ کس درجے کا منع کیا، جس میں منع کیا ہے وہ کس درجے کا منع ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، تنزیہی ہے، تحریمی ہے، کس درجے کا ہے۔ اب بعض اوقات کسی کو ہم منع کرتے ہیں کسی چیز سے، ہو سکتا ہے ہم بطور مشورہ منع کر رہے ہیں، یار یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر میں مثال کے طور پہ کہیں کہتا ہوں بھئی یہ نہ کرے آپ کام، اب یہ کہنا کہ یہ نہ کرے کام، کیا یہ کام حرام ہے؟ اب اگر کوئی یہ کام کرتا ہے کیا یہ کہیں گے اس نے جی مخالفت کی، حرام کام کی ہے؟ نہیں کیا نا۔ جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کھڑے ہو کے پینے سے منع کیا ہے، وہاں پہ مطلب کیا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے، یعنی کھڑے ہو کے پانی پینا یہ سنت نہیں ہے، منع کر دی کھڑے ہو کے پانی نہ پیو، تو وہاں پہ کیا ہے کہ مطلب بھائی کھڑے ہو کے پانی پینا یہ سنت نہیں ہے، اور جہاں پہ اس کے خلاف ہے یعنی بیٹھ کے پینا چاہیے، وہاں پہ اس کا فرض درجہ نہیں ہے۔ ایک طرف حرام کی ممانت ہے یعنی حرام نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جائز ہے، تو آپس میں تعارض اور تقابل نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے اور کئی حدیثیں جو ہے نا وہ آپ اگر ناسخ منسوخ کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، یہ تطبیق پہلی چیز ہوتی ہے۔ اب فرض کر لیں کوئی ایسی آ بھی گئی ہے صورت کہ ایک حدیث ایسی ہے، اب کوئی ڈھونڈ کے لے آتا ہے، وہ جی دیکھیں آپ نے تو کہا ہے نا کہ وہ ایک میں یہ مطلب ہے تو ایک میں یہ مطلب ہے، دونوں کا مطلب بھی آپ نے جدا جدا بیان کر دیا، تو آپ نے اس میں تطبیق دے دی، ایسا ایک معنی بیان کر دی کہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ درست ہو گئیں۔ تو دوسری طرف تو ایسی بھی حدیثیں موجود ہیں کہ جن میں کسی قسم کی تطبیق ممکن ہی نہیں ہے، آپس میں مخالف ہیں، تو بھائی وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ پہلے کون سا فرمان ہے بعد میں کون سا، جو بعد والا ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے، جو پہلے والا ہوگا اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ اتنی سی صرف بات ہے، اس کو تعارض کے طور پہ اور تقابل کے طور پہ اس انداز سے پیش کرنا کہ حدیث کو ہی بیسیکلی مشکوک کہہ دینا، یہ بنیادی طور پہ غلط بات ہے۔ تو تعارض یا یہ والی جو چیزیں ہیں ان کو بھی پیش کرنا حدیث کو مشکوک بنانے کے لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پھر اگلی چیز آ جاتی ہے وہ طبقہ کہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے لیکن دین کو مانتا ہے اور وہ قرآن کو بھی مانتا ہے، اور یہ طبقہ جو ہے نا وہ آج کل بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اور مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ حدیث کا انکار کیا جاتا ہے۔ ایک تو اہل قرآن کے نام سے بھی اپنے آپ کو موسوم کر کے جو ہے نا وہ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس جناب قرآن ہی سب کچھ ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، قرآن کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ قرآن نے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو اللہ کی اطاعت تو قرآن کی صورت میں ہوگی، قرآن کا جو حکم ہے اس کو ماننا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر آئے گی کہ حضور جو فرما رہے ہیں، حضور جو کر کے دکھا رہے ہیں اس پہ تم نے عمل کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پھر جو فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا کہ جو تمہیں رسول پاک دیتے ہیں لے لو، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہ بھی حدیث پاک کے اس حجیت کے اندر آ جاتا ہے ضرور، جو قرآن کو مان رہے ہیں اب ہم ان سے مخاطب ہیں کہ بھائی قرآن ہی تو کہہ رہا ہے، قرآن نے ہی تو جو ہے نا وہ اس چیز کو بیان کیا ہے، اور پھر اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی نہیں قرآن کافی ہے، ہم تو قرآن سے ہی سب کچھ جو ہے نا وہ نکال لیں گے، تو ایسے بندوں سے سوال ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کو آپ بغیر حدیث کی مدد سے نکال لیں گے، جبکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس،
فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا ہے، یہ قرآن اتارا ہے اس وجہ سے تاکہ آپ لوگوں میں اس کے احکام کو تشریح کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ تبیین فرمائے، واضح کر دینا، تو بالکل واضح طور پہ بیان کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے احکام ایسے ہیں کہ جن میں وضاحت کی حاجت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے کی ہے۔ قرآن نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو۔ اب یہاں پہ نماز کی تفصیل آپ کو حدیث میں ملے گی، قرآن کے اندر اور کسی مقام پہ آپ کو حدیث کے علاوہ یہ قرآن میں نہیں ملے گی۔ آپ جو ہے نا وہ اور اتنے احکام ہیں، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کے اندر ان کی تفصیل نہیں ملے گی۔ زکوٰۃ کے سارے احکام کی تفصیل آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملے گی، حدیث آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ تو قرآن گویا وہ سمجھنے کے لیے حدیث کے اوپر موقوف ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا وصف بھی یہ بیان کیا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ کتاب نازل فرمائی اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام پہ، اور اب کتاب کی تعلیم حضور سے لینی ہے، حضور اس کی تفصیل بیان کر۔ وہ جو تفصیل ہے، وہ جو تشریح ہے، اسی کو تو حدیث ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور اپنی حدیث کے ذریعے سے قرآن کی تشریح اور تفصیل ہم تک پہنچا رہے ہیں، احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو قرآن کو تو مانتا ہے لیکن حدیث کا انکار کرتا ہے، ان کو ہم قرآن سے دلائل دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں قرآن کے اندر یہ چیزیں ارشاد فرمائی گئی جس کی بظاہر آپ کو تفصیل اور تشریح قرآن کے اندر نہیں ملے گی، آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ اب پھر یہ جو طبقہ ہوتا ہے نا، اس طبقے کا انداز بڑا جدا ہوتا ہے، اور پھر انہی سے جو ہے نا وہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ بھائی دیکھیں کتنی ایک عقل سے بعید بات ہے۔ قرآن آئے نا، قرآن مانتے ہیں یہ لوگ، حدیث نہیں مانتے، اور اس کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اور یہ بعض اوقات منکرین حدیث جو اہل قرآن ہے، یہ قرآن ماننے والے، وہ بھی بعض اوقات حدیث کے انکار پر سند کو پیش کرتے ہیں، دیکھو جی سند کے اندر یہ معاملہ ہے فلاں، وہ جو اعتراضات ادھر سے ہوئے تھے ملحدین کے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو ملحدین کے ان اعتراضات سے متاثر ہے، یہ ان سے متاثر ہو کے آہستہ آہستہ حدیث کے انکار کی طرف نکل گیا، تو اس لیے وہ ادھر کے اعتراض بھی اٹھا کے کرتا ہے۔ اب ان سے بندہ کہے کہ چلو وہ تو قرآن کو ہی نہیں مانتے ملحد، تم تو قرآن مانتے ہو، قرآن کس بیس پہ مانتے ہو؟ قرآن کس بیس پہ مان رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس فرشتہ آیا ہے، تمہیں اس نے کہا یہ قرآن ہے؟ کیا تمہارے سامنے نزول ہوا ہے قرآن کا؟ نہیں۔ کیسے مانا؟ وہ کہے گا جی وہ اوپر سے چلتا آ رہا ہے، اوپر سے چلتا آ رہا ہے۔ اچھا اوپر کس نے بیان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے کئی واقعات میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے نا، فرمایا کہ مجھے فرشتہ میرے پاس آیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا۔ ایسے احادیث کے اندر کثیر مقامات پہ جہاں پہ حضور نے قرآن کی آیت صحابہ کے سامنے پڑھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا ماننا بھی موقوف ہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے اوپر، نبی کریم علیہ السلام کے فرمانے کے اوپر۔ تو قرآن تو آپ جو ہے وہ مان رہے، قرآن پاک تو جو ہے نا وہ آپ مان رہے، قرآن آپ نے مان لیا، اب حدیث کا انکار پھر کس بنیاد پہ کر رہے؟ کون سا آپ کے پاس ایسا ترازو اور پیمانہ موجود ہے کہ جس بنیاد پہ آپ نے ایک ہی بیس بنائی اور اس بیس پہ آپ نے قرآن کو مان لیا، اور اس بیس کو ویسے آپ حدیث کے طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے دو قسم کے چیزیں آئیں، وہی دو قسم کی آئی، وہی مطلوع اور غیر مطلوع۔ آپ نے مطلوع کو مان لیا نبی کے واسطے سے، لیکن غیر مطلوع کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، جبکہ بیچ میں پھر بھی نبی موجود ہے۔ تو کون سا پیمانہ تھا آپ کے پاس؟ یہ عقل کے تناظر میں بالکل جو ہے نا وہ بات غلط ہے۔ تو اس چیز کو بھی جو ہے نا وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس پہ جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا، جی دیکھیں کئی حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ موضوع من گھڑت بھی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں حدیث کی کتابیں یا ہم تک وہ کتابیں جو ہے نا وہ پہنچی ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں تو بندہ کہے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ آپ ذرا حدیث کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں، آپ کچھ دیر کے لیے جو ہے نا وہ یہ سوچیں کہ جی آپ فلاں جو ہے نا مصنف کی کتاب پڑھ رہے ہیں جو آپ سے 200 سال پہلے انتقال کر گیا ہے، اور وہ 200 سال پہلے انتقال کرنے والے مصنف کی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اب اس میں جو بات آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ فلاں مصنف نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں محرر نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، تحریر میں اس نے یہ لکھا ہے۔ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اچھا یہ بتائیں کہ وہ بندہ تو آپ سے 200 سال پہلے مر گیا تھا، تو آپ نے اس کی طرف کیسے منسوب کر دیا کہ اس نے یہ لکھا؟ آپ کہیں گے جی وہ چھپی ہوئی ہے،
ہم کہیں گے چھپی ہوئی تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں، تو وہ کہیں گے جی دیکھیں وہ اس کے دور سے ہم تک جو پہنچی ہے مکمل حفاظت کے ساتھ پہنچی ہے، تو اس لیے اب اس کی طرف چیز کو منسوب کرنا درست ہے۔ اور اچھا اب اگر بیچ میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ جو تحقیق کے میدان میں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اگر اس کتاب میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ وہ بظاہر درست نہیں ہے، تو اب پتہ ہے کہ کیا کیا جاتا ہے؟ اب یہ کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مصنف نے اپنی ہی کتاب میں دوسری جگہ پہ یہ لکھا ہے اور وہ اتھینٹک ہے، اور یہ والی بات ایسا لگتا ہے کہ مصنف نے خود نہیں لکھی بلکہ کسی نے ایڈ کر دی ہے، پھر اس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، تحقیق کا میدان کھلا ہے، ہر جگہ پہ جب تحقیق آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، آج کل دیکھیں نا کتنے اس طرح کی کتابوں کے نسخے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہی تحقیق چل رہی ہوتی ہے، اچھا زیادہ قابل اعتبار کون سا ہے؟ تو ایک علم ہے تو اس کا پھر پیمانہ ہے نا، اس کی حدود مقرر ہوں گی، پھر اس کے اندر رہ کے بات ہوگی۔ تو جب آپ نے ایک عام مصنف جو 200 سال پہلے مر گیا، اس کے لیے آپ نے یہ کہہ دیا کہ حفاظت سے ہم تک پہنچی، اور پھر اگر کہیں تعارض آ گیا تو آپ نے کہا کہ جو زیادہ اعتبار ہم اس کے ہی پھر کریں گے، ہم پوری کتاب کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، صرف اس بات پہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ بات مصنف کی فلاں بات کے خلاف ہے، تو ہم اس بات کو مان رہے ہیں جو زیادہ باوثوق ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے، بقیہ اس کتاب کی بقیہ باتیں ٹھیک ہیں، آپ نے یہ کہہ دیا۔ تو یہی ہم کہیں گے کہ اگر حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں اگر کہیں جا کے ایسی کوئی بات آ گئی ہے تو محدثین نے اس کو خود بیان کر دیا کہ بھئی یہ حدیث جو ہے نا یہ موضوع ہے، یہ حدیث من گڑت ہے، اس کے علاوہ جو بقیہ حدیثیں ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو وہ شروع میں والی بات آ جائے گی کہ فقط جو ہے پہلی بات تو یہ کہ ایک کتاب کے اندر فقط ایک بات اگر غیر مقبول آ جاتی ہے یا کہیں سے الحاق آ جاتا ہے، کہیں کسی نے ایڈ کر دیا بیچ میں، تو اس سے پوری کی پوری کتاب وہ مشکوک نہیں ہو جاتی، پوری کی پوری کتاب ریجیکٹ نہیں ہو جاتی۔ تو اسی طریقے سے احادیث کا معاملہ ہے، ہاں تب تک اگر ایسا کوئی مصنف ہے حدیث کی کتابیں لکھتا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہر دوسری حدیث موضوع لے آتا ہے اور بیچ میں اکا دکا کوئی صحیح حدیث لے کے آتا ہے، ایسی ذری بات ہے کتاب کا معاملہ ہی جدا ہوگا۔ ہم تو اس درجے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس فرق کرنے کا پیمانہ موجود ہے، جہاں پہ محدثین نے باقاعدہ طور پہ ایسا نہیں چھوڑا کہ بھائی یہ عوام تک ہے خود فیصلے کرے، بلکہ انہوں نے فیصلے کر کے دے دیے یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ جنہوں نے کر دیا ہم اس کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک کتاب کے اندر اگر ایسی کوئی بات آ بھی جاتی ہے تو بقیہ سارے کے سارے کلام کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر حدیثوں کے اندر موضوع من گھڑت ایسا کوئی معاملہ ہے بھی تو محدثین نے چونکہ اس کو بیان کر دیا ہے، تو بیان کرنے کے بعد ہمارے سامنے معاملہ واضح ہو گیا تو شک پیدا ہی نہیں ہوا، یا شک تھا تو وہ رہا ہی نہیں۔ جب شک نہیں رہا تو اب پھر جتنا بھی ذخیرہ حدیث ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کا جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، تو اس کو اگر جو ہے وہ اچھے انداز سے غور و فکر سے اگر ہم جو ہے وہ سوچیں اور اس کے اوپر جو ہے نا غور و فکر کریں، تو اس طرح کے بہت سے اعتراضات جو شاید آپ کہیں پڑھ بھی چکے ہوں لیکن آپ نے اس نظر سے ان کو نہ دیکھا ہو، یا آپ کسی سے سن بھی چکے ہوں لیکن اس نظر سے آپ نے نہ سنا ہو، یا وہ افراد جو بس کہتے ہیں کہ ہم جناب بس قرآن کو ماننے والے ہیں، آپ کو یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہوگا لیکن اس قرآن کو ہی صرف ہم مانتے ہیں، اس کی آڑ میں کہیں وہ حدیث کا انکار نہ کر رہا ہو۔ یہ طبقہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اس طریقے سے، قرآن ماننے والا اور حدیث کو نہ ماننے والا۔ اور پھر یہ آپ لگا لیں کہ آج کل جو ایک فتنہ پہلے بھی چلا، وہ فتنہ کیا تھا کہ حدیث ضعیف والا جو معاملہ ہے، تو جی ہر حدیث ضعیف کو بالکل قابل قبول ہی نہیں ہے، اڑا ہی دیا۔ حدیث ضعیف جو ہے وہ سند کے اعتبار سے وہ کلام ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ حدیث ضعیف حدیث ہی نہیں ہوتی، حدیث ضعیف حدیث ہوتی ہے لیکن سند میں چونکہ تھوڑا کلام ہے اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی سند اس کی ضعیف ہے، اور اس سے احکام ثابت نہیں ہوتے، بقیہ معاملات ثابت ہو جاتے۔ محدثین نے اصول باقاعدہ بیان کیے۔ ایک فتنہ یہ کسی دور میں چلا تھا، ابھی بھی کچھ حد تک ہے، کہ وہ بالکل ساری حدیث ضعیف کو تو بالکل اڑا ہی دیتے ہیں، یہ بھی حدیث کے انکار کا فتنہ تھا۔ اگلا چیز آ جاتی ہے کہ جو آج کل بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ ہے، وہ کیا ہے کہ بس جی صحاح ستہ کی حدیثیں ہوں ان کے سامنے تو وہ کہتا ہے جی قابل قبول ہے، صحاح ستہ کے علاوہ کوئی حدیث آ جائے تو وہ جی ہم تو نہیں مانتے، ہمیں تو صحاح ستہ کی حدیث لا کے دیں۔ تو گویا ان کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ صحاح ستہ کی حدیث ہی اصل میں حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، چاہے وہ حدیث صحیح بھی ہو، ان کے سامنے جی کوئی بھی آپ کنز العمال شریف، شعب الایمان، دیگر جو ہے نا کتابیں آپ رکھ دے تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں جی یہ ہم نے حدیث کی کتاب کا نام تو پہلی دفعہ سنا۔ بھائی آپ نے نہیں سنا اس کا مطلب ہے آپ جاہل ہیں، آپ نے نہیں سنا نا،
نہیں تو یہ حدیث کی کتاب ہے، تو لیکن ہم نے حدیث کا نام ہی نہیں یہ کتاب کا سنا جی۔ پھر دوسری طرف جی ہم تو ساستہ کی حدیثیں مانتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم نہیں مان سکتے۔ یہ جو فتنہ ہے یہ اس ضعیف حدیث والے سے بھی بہت بڑھ کے، کیونکہ وہ جو طبقہ تھا نا وہ ساستہ کے علاوہ بھی کوئی صحیح حدیث ہوتی تھی اسے مان لیتا تھا۔ اب یہ طبقہ اس سے 2 قدم آگے ایسے ہے کہ یہ ساستہ کے علاوہ کوئی صحیح حدیث بھی آ جائے یہ کہہ دیتا ہم نہیں مانتے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور عقائد حقہ پہ استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ یہ منکر حدیث کون ہوتے ہیں اور کیا یہ کافر ہوتے ہیں؟ مطلب حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے؟ یار گھنٹہ ہو گیا میں بتا رہا ہوں منکر حدیث کون ہوتے ہیں۔ بقیہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث کا علی الاطلاق انکار کرتا ہے تو بالکل جو ہے نا حدیث کو مانتے ہی نہیں ہے سرے سے، تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چاہے وہ قرآن کو مانتا بھی ہو تو وہ حدیث کا اس لحاظ سے انکار کرتا ہے کہ حدیث کی نہ تو کوئی ضرورت ہے، نہ ہمیں حدیث ماننے کے، نہ حدیث پہ ایمان رکھتا ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اس طرح کے فرقے ہمارے جو ہے نا وہ گزرے ہیں اسلام کے اندر، جو نام اسلام کا لیتے تھے لیکن انہوں نے حدیث کا انکار کیا۔ اور یہ جو تھا نا سر سید احمد خان، یہ بھی اسی میں سے تھا کہ یہ حدیث کا انکار کرتا تھا اور یہ قرآن کو ہی بس کافی مانتا تھا، حدیث کے اوپر اس کا ایمان اس طرح نہیں تھا۔ پھر ہندوستان کے اندر اور کئی ایسے باقاعدہ بڑے بڑے مولوی گزرے ہیں۔ یہ جو پرویزی فرقہ ہوتا ہے، یہ غلام احمد قادیانی ہے نا، ایک تو ایک غلام احمد پرویز کے نام سے آیا، تو یہ پرویزی فرقہ جو ہے یہ ابھی بھی ہے اور باقاعدہ ان کے جو ہے نا وہ اس طرح کے لیکچرز موجود ہوتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں اور بالکل سرے سے انکار کرتے ہیں، اور یہ بھی ظاہری بات ہے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور اس کے اوپر بڑے مزے کی بات جو ہے نا وہ ہے کہ یہ دعوے بھی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت بڑے بڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک کسی نے جو ہے نا وہ بیان کیا تھا کہ قرآن پاک میں جو یہ فرمایا گیا صلاح نماز، تو یہ اس کا مفہوم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ان کا جو ہے نا وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے انکار حدیث کا کہ قرآن کے مفاہیم کو اپنے مطلب کے مطابق بدل لیتے ہیں۔ جیسے کہیں پہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم آیا تو یہ کہہ دیں گے جی زکوٰۃ سے مراد بس قلب کی صفائی ہے، زکوٰۃ دینے سے مراد یہ ہے کہ بندہ قلب کی صفائی کرتا رہے۔ جی صلاۃ کا معاملہ آیا تو یہ کہہ دیں گے جی اس سے بس اچھا معاشرہ مراد ہے۔ ایسے بھی مطلب انہوں نے کیے ہیں۔ وہ باقاعدہ طور پہ یہ جو پرویزی ہیں یہ اس چیز کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ بھائی صلاۃ سے مراد جو ہے نا وہ نماز یہ والی جو ہمارے یہاں پڑھتے ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ صلاۃ سے مراد ایک اچھا معاشرہ ہے۔ تو جہاں بھی یہ ہے نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہتے ہیں اچھا معاشرہ بناؤ، معاشرے میں اچھائی بناؤ۔ اب یہ جو فرقہ ہے اگر اس سے بندہ پوچھے بتا اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں جی پورے قرآن میں کہیں بھی صلاح کا جو مفہوم ہے نا وہ آپ معاشرہ کر لیں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہر جگہ پہ صلاح کا مفہوم معاشرہ کرنا بالکل ٹھیک ہوگا۔ جبکہ یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض۔ اب یہاں پہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ جب نماز ہو چکے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو چکے تو اب تم زمین میں پھیل جاؤ۔ اب اس کا مطلب ان کے مطابق جو دعویٰ ہے کہ جی پورے قرآن میں ہر جگہ صلاح جو ہے نا وہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اچھا معاشرہ، تو اب اس کا کیا مطلب ہے جب اچھا معاشرہ ہو چکے تو پھر تم زمین میں نکل آؤ، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اور پھر ماضی کا ایک جو ہے نا وہ ساتھ اس کا جوڑا گیا ہے اور الصلاۃ فرمایا گیا، تو یہ ایک خاص جو ہے نا وہ پیرائے میں بات ہو رہی ہے اور اس سے کوئی خاص عمل مراد ہے الصلاۃ سے۔ تو اب وہ خاص عمل کیا ہے؟ تو یعنی کہنے کا مقصد ہر جگہ پہ معاشرے والا مفہوم منطبق ہو سکتا ہو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ قرآن کی ایسی کئی آیات مل جائیں گی۔ تو انکار حدیث کے فتنے والوں نے ایک کام یہ بھی کیا کہ انہوں نے قرآن کے جہاں جہاں وہ پھنس سکتے تھے نا وہاں پہ انہوں نے اس آیت کا مفہوم ہی اور بدل دیا۔ تو جب کہ قرآن ہی اس آیت کے اس مفہوم کو ریجیکٹ کر رہا تھا جو یہ بیان کر رہے ہیں، جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، بھئی جو چور ہے اور جو چورنی ہے، یعنی چور کرنے والا مرد، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اب ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس پہ جناب یہ پرویزی فرقہ جو ہے نا بعض اوقات کہہ دیتا ہے اور جی مطلب یہ ہاتھ کاٹ دو کہ جیسے جس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں بے سر و سامان ہو جاتا ہے نا، اس کو موقع ہی نہیں ملتا وہ کچھ کر سکے۔ تو جیسے
جو ہے نا وہ یوں کہا جائے کہ وہ کوئی قریب کی مثال دیں آپ کو، تو مفہومی یا استعارے کے طور پہ یا مجازی معنی میں یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی اس نے تو جن ہاتھ ہی توڑ دیے ہیں، یعنی کیا ہے کہ اس نے کسی قابل ہی نہیں چھوڑا، کم کو کام کریں یا کوئی اس قابل ہی نہیں چھوڑا، کمر توڑ دی ہے جناب۔ ایک بولا کمر توڑنے سے مراد اب وہ یہ نہیں کہ اس نے کوئی ڈنڈے سے کمر توڑی ہے، بلکہ مطلب کیا ہے کہ بھائی کمر توڑ دی یعنی بالکل طاقت ہی نہیں رہی۔ یہ ایک ہوتا ہے نا مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے جناب۔ اب مہنگائی نہ تو وہ والا پتھر ہے، نہ وہ سوٹا ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ کمر ٹوٹے، اور نہ جو ہے نا وہ یہاں پہ حقیقت مراد لے سکتے ہیں، تو ایک مجازی معنی ہے۔ تو اب یہاں پہ پرویزی فرقے نے کیا کی، انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ جو کہا نا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ ان دونوں کے ہاتھ توڑ دو، کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹنے کا مفہوم اس نے یہ بیان کیا، یعنی ہاتھ کاٹ دو، یعنی ایسا معاشرہ تم تشکیل دے دو جس میں ان کو چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ انہوں نے یہ اس کا مفہوم بیان کیا، جبکہ آپ بتائیں کہ بھائی قرآن آگے ہی کہہ رہا ہے جزاء بما کسبا، کہ یہ ہاتھ کاٹ دینا ان کی جزا ہے کہ جو انہوں نے کمایا۔ تو اگر تو اچھا معاشرہ بنا دو کہ وہ چوری نہ کرے، تو پھر انہوں نے کمایا کیا کہ جس کی جزا کرنی ہے اور جزا دینی ہے، جس کی سزا دینی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کے اس طرح کے مفہوم بدلتے ہیں، تو جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں ان کا ایک یہ طریقہ ہے کہ وہ قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کے مفہوم کو ایسے معنی کے اوپر محمول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ان کو حدیثوں کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، جبکہ قرآن ہی ان کے ان معنی کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو منکر حدیث جو حدیث کا انکار کرتا ہے سرے سے، اس کو منکر حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کو مطلقاً نہ ماننا، سرے سے انکار کرنا، یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا کام ہے۔ صاحب ایک سوال ہے کہ جو سنت ہوتی ہے، صنعت، سند، سند، وہ اس کو محدثین جو ہے وہ کس طرح وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، وہ کوئی بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ سنا، میں نے اس سے یہ سنا، اب جو کہہ رہا ہے وہ سچ بھی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جو بندہ بیان کرنے والا ہے۔ اب آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ آ کے مجھے بتاتے ہیں جی باہر یہ کام ہو گیا، اگر تو آپ قابل اعتبار شخصیت ہے، آپ کی بات مانی جا سکتی، تب میں مان لوں گا۔ اگر مجھے آپ کے اوپر تھوڑا سا شک ہوگا، میں کہوں گا نہیں یار یہ معاملہ جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے دو نمبری کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تو میں کسی اور کو تصدیق کے لیے بھیجوں گا، تو میں ایسے نہیں مانوں گا۔ محدثین نے اسی طریقے سے راویوں سے کوئی حدیث لینے کے اصول بیان کیے ہیں۔ ہر دور کے اندر جیسے ہمارے ہاں آج کل علماء معروف ہوتے ہیں نا کہ بھئی ایک علاقے میں 10 علماء ہیں، 20 علماء ہیں، جی اس پورے شہر کے اندر جی اتنے 100 علماء ہیں، اب وہ علماء معروف ہوتے فلاں عالم ہے، فلاں عالم فلاں۔ اس وقت بھی اس طرح علماء راویان حدیث مشہور ہوتے تھے، اور ان راویوں کے متعلق یہ بھی محدثین کو پتہ تھا کہ فلاں راوی جو ہے نا وہ بڑا ٹھیک ہے، فلاں راوی عدالت ہے اس کے اندر، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا خلاف شرع ہو، خلاف مروت ہو، وہ جناب حدیث کو لینے کے اندر بڑی احتیاط برتتا ہے، وہ کسی جھوٹے بندے سے حدیث نہیں لیتا، وہ ایسے ہی بندے سے حدیث لیتا ہے کہ جو بالکل سچا ہو۔ اب جب ایسا راوی آ کے ان کے سامنے بیان کرتا ہے نا تو وہ اس سے پوری سند دیکھتے ہیں۔ اب ہر دور کے اعتبار سے محدثین نے ہر راوی کے بارے میں پوری کتابیں لکھی ہیں کہ یہ فلاں جو راوی تھا، یہ اگر اس سے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ ثابت ہونا تو محدثین کہہ دیتے ہیں اس سے حدیث نہیں لینی۔ اتنا سخت ان کا کڑا نظام ہے۔ اگر اس نے اپنی گفتگو میں جھوٹ بولا ہو، حدیث میں جھوٹ نہ بولا ہو، یعنی یہ کہنا جھوٹی حدیث بیان کرنا، جھوٹی حدیث تو بہت دور کی بات نا، اگر اس نے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بھی جھوٹ بولا ہو تو محدث کہہ دیتا ہے بھائی میں نے اس سے حدیث ہی نہیں لینی۔ یہ جب اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی اس معاملے میں بول دے تو وہ نہیں لیتے، یعنی اتنا کڑا ان کا، جہاں پہ ان کو شک ہوتا ہے اس کو حدیث سے لیتے ہی نہیں ہے ادھر سے، اور جہاں پہ ایسا معاملہ ہوتا ہے بالکل واضح اس کو آگے بیان کرتے ہیں۔ ہاں بعض جو محدثین ہوتے ہیں کبھی ہو سکتا ہے بھائی اس محدث کو بھی تو ہو سکتا ہے اس کے حالات صحیح نہ پتہ ہوں، غلطی یوں لگ سکتی ہے، اس کو پرکھنے کے لیے پھر دیگر محدثین باقاعدہ طور پہ نقد و جرح کے باقاعدہ علماء مشہور ہوتے ہیں جو تمام راویوں کی جانچ پڑتال میں پوری مہارت رکھتے ہیں۔ ایسے محدثین بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ان کو ہر بندے کے اوپر پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر کیا خامی تھی، کیا خوبی تھی، وہ پوری کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ ویسے بھی علماء نے غیبت کرنے کو حرام قرار دیا نا، لیکن یہ اسماء اور رجال کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں جی فلاں راوی جھوٹ بولتا تھا، فلاں راوی یہ، اب ایک جیسے عیب بیان کرنا ہے نا اس کی پیٹھ پہ، مردوں کے عیب بیان ہو رہے ہوتے ہیں، تو محدثین نے حدیث کے پیش نظر، کیونکہ حدیث کی ضرورت بہت ہے اور حدیث کو محفوظ بھی رکھنا ہے، تو حدیث کی حفاظت کے پیش نظر محدثین نے اس جگہ پہ کہا کہ ضرورت کی وجہ سے یہاں پہ اب کسی مردہ راوی یا زندہ راوی کا بھی عیب اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا یا ناجائز نہیں ہے، یہ غیبت و گناہ گالی نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اتنا کڑا نظام رکھا ہے
پھر جا کے حدیث ہم جو ہے نا وہ کوئی پہنچتی ہے ہم تک، اور پھر ہم اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے علاوہ کلام نہیں فرمایا؟ اگر فرمایا تو پھر حدیث اور وحی میں فرق کیا رہ گیا؟ دیکھیں وحی کی ہی دو چیزیں میں نے عرض کی ہیں آپ کے سامنے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کلام فرماتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی انہوں نے جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن عمر تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حدیثیں لکھا کرتے تھے تو کسی نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ حدیث نہ لکھیں، کہ کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، جلال میں ہوتے ہیں، تو بندہ غصے میں جلال میں کوئی بھی جملہ کہہ سکتا ہے اور تم لکھ لیتے ہو، تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عرض کی تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لکھا کرو، اور فرمایا کہ ما یخرج منہ الا حق، فرمایا کہ میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام کا کلام چونکہ خود اپنے من مرضی سے نہیں ہوتا کہ بس جو آیا تو بول دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں پھر تقسیم آ جاتی ہے کہ وہ کہ جو قرآن کے طور پہ ہم تک وحی پہنچی ہے وہ قرآن کہلاتی ہے، وحی مطلوع کہلاتی ہے، اور جو قرآن کے طور پہ نہیں ہے وہ غیر مطلوع کہلاتی ہے، وہ حدیث کہلاتی ہے۔ اور فرق کی جہاں تک بات رہ گئی کہ قرآن کے علاوہ جتنا بھی اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا وہ حدیث کی صورت میں لٹریچر موجود ہے اس کو ہم حدیث میں شمار کریں گے، ہمیں تو وہ اس طرح کے کوئی امتحان میں چھوڑے ہی نہیں گیا نا کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ قرآن ہمارے سامنے بالکل واضح طور پہ موجود ہے، اس کے علاوہ حدیث ہے۔ مطلب یہ جو قرآنسٹ ہوتے ہیں اہل قرآن، ان کی ایک منطق یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ لیا گیا جبکہ حدیث کا نہیں، اس لیے صرف قرآن کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیز دیکھی جائے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے، یہ بالکل بات درست ہے، اور دوسری طرف اگر اسی کو تھوڑا سا مزید وسیع مفہوم کے اندر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور پھر قرآن کی اس حفاظت کے ذمے میں پورا کا پورا جو دین اسلام ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، کہ دین کے سارے احکام جو قرآن سے صراحتاً یا دلالتاً یا اشارتاً کنایتاً قضاً اقتضاً جس طریقے سے بھی ثابت ہو رہے ہیں تو اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ بھی اس طور پہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی حدیث کو بالکل ہی نہ مانا جائے، کیونکہ اس اعتراض کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ معال اور اس کا نتیجہ یہ بن سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث برابر درجے میں نہیں ہیں بھائی، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ بھائی حدیث کو جس کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا اس کو ماننا ہی نہیں ہے یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا لیکن ان کی ضرورت ثابت ہے اپنی جگہ پہ، اور اس کی حق ہونا بھی بالکل اپنی جگہ پہ بالکل ثابت ہے۔ تو یہ والا پہلا اصول جو ہے نا وہ درست نہیں ہے کہ بھائی جس چیز کا قرآن کا حفاظت کا ذمہ لے لیا تو حدیث کا نہیں لیا لہٰذا وہ مانو ہی نہیں۔ تو یہ ایک چیز تو یہ ہو گئی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو اگر برابر درجے میں لے کے جائیں تب تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم یہ کہیں بھائی قرآن اور حدیث جو ہے نا وہ فضیلت یا مرتبے کے اعتبار سے بالکل برابر ہے یا قوت کے اعتبار سے بالکل برابر ہے۔ جس طرح قرآن جو دلیل ہے قطعی طور پہ، جو قرآن کی قطعیت ہے اور اس کا جو یقینی پن ہے وہی حدیث کا درجہ ہے یقین کے اندر۔ تو اگر ہم یوں کہیں تو پھر تو یہ اعتراض درست بن جاتا ہے کہ جی دیکھیں قرآن کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے لیا حدیث کا نہیں لیا لہٰذا حدیث کا مرتبہ تو کم ہوا، تو برابر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ اعتراض تب درست تھا، لیکن ہمارے مدعا کو بھی پورا سننا چاہیے کہ قرآن اور حدیث ان کو ہم برابر رتبہ نہیں دیتے، قرآن کے بعد حدیث کا درجہ ہم دیتے ہیں، ہم اس کو برابر مرتبے میں لے کے ہی نہیں جا رہے کہ یہ والا اعتراض کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ جی دیکھیں اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ زیادہ قطعی ہے، زیادہ یقینی ہے، اور دوسرا حدیث جو ہے نا اس کی حفاظت کا ذمہ لیا وہ قرآن کے مقابلے میں اور قرآن کی جو قطعیت اور یقین پن ہے اس کا اس سے نیچے والا درجہ اگرچہ ہے یقینی۔
دیکھیں ضعیف حدیث جو ہے نا اس میں پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ضعیف حدیث حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس میں کچھ نہ کچھ راوی کے اندر کہیں جھوٹ بولنے والا راوی نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولنے والا راوی جو ہوتا ہے نا وہ جا کے کہیں جھوٹی حدیث کہلاتی ہے، موضوع حدیث کہلاتی ہے، تو وہ بھی مختلف اس کی شرائط ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، فرض کر لے عدالت راوی ہے، عدالت راوی اس کی کم ہے، عدالت راوی اس کی کم ہے۔ اب عدالت راوی میں محدثین اتنا کڑا نظام رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ہے نا کہ گناہ کرتا ہے، خلاف مروت بھی کام کرے، اس سے بھی نہیں حدیث لیتے، اس کو بھی اگر لیں بھی تو اس کی حدیث کو صحیح نہیں کہتے، کہتے یہ حدیث صحیح سے نیچے آ گئی ہے۔ اب اس کی کمی اگر پوری نہ ہوئی ہو تو وہ ضعیف میں آ جاتی ہے۔ اب اس کو میں آپ کو سمجھاؤں، خلاف مروت کام، جیسے مثال کے طور پہ کوئی جو ہے نا وہ باشرہ آدمی ہے اور وہ جی چوراہے پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ کھا رہا ہے، اب اس کو ہمارے مروت میں خلاف مروت ایک سمجھا تو یار یہ دیکھو ایک مذہبی آدمی ہے اور اتنا یہ ایسا اس کا گیٹ اپ ہے اور یہ اس طرح سب لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، یہ ایک خلاف مروت کام، ایسے ہی کھڑے ہو کے جناب کوئی اس کو پتہ نہیں ہے، گپے شپے لگا رہا ہے، کچھ بھی جو بھی مروت کے خلاف اور اس کی شخصیت کے خلاف کام سمجھا جاتا ہے، وہ اگر راوی کرتا ہو لوگوں کے اندر، بے شک گناہ کا کام نہ ہو، تو محدثین اس کی حدیث کو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، نچلے درجے میں آ جائے گی، جھوٹ نہیں بول رہا، یعنی یہ کچھ اسباب ہوتے ہیں جو اس حدیث کو نیچے لے آتے ہیں۔ تو اب ایسی حدیث جو ہے نا اس پہ پھر یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث تو ہے لیکن چونکہ راوی کے اندر ایسی خصلتیں تھیں جس میں ہم بہت زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے، جیسے کوئی ادھر باتیں زیادہ کرتا ہم اعتماد تو اس پہ کریں گے، وہ گلیوں میں بیٹھتا ہو تو ہم اس پہ اعتماد تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یار یہ باتیں ادھر ادھر کیوں کرتا ہے، کہیں ایسے کچھ ملا بھی نہ دے بیچ میں، تو ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ شک والا پہلو آ جاتا ہے، شک والے پہلو کو بھی احتیاطاً یہاں پہ دیکھا پھر تو کہا کہ اس کی حدیث سے اگر کوئی عقیدے کا حکم ثابت کرنا ہے، عقیدہ نہیں ثابت ہوگا، اگر کوئی فرض واجب ثابت کرنا ہے وہ نہیں ثابت ہوگا، نارمل کسی عمل کی کوئی فضیلت ہے، نفل پڑھ لو جی یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی پڑھ لو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے نفل پڑھنا، جو ضعیف حدیث ہے نا وہ فضائل کے اندر پھر معتبر ہو جاتی ہے لیکن وہ احکام کے اندر معتبر نہیں ہوتی، تو یہ پھر درجہ آ جاتا ہے اس کا۔ تو حدیث بالکل ہی ناقابل قبول ہے ایسا نہیں ہے، اور ہر درجے میں قابل قبول ہے ایسا بھی نہیں ہے، یہ درمیان میں معاملہ آ جاتا ہے اس کے۔ تضاد آ رہا ہو، جس طرح کوئی ایک میں کہ سونا جائز اثر کے بعد نہیں سونا چاہیے اور ایک میں حضرت علی سوتے تھے اثر کے بعد، اب جس طرح یہ حدیثوں میں تضاد آ رہا ہو۔ اب دیکھیں نا پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ والی جو حدیث ہے نا یہ دوسری طرف یہ بھی ضعیف ہے، اس پہ جو منع کیا گیا وہ حرام درجے میں منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے بچنا چاہیے اس سے، لیکن اگر کوئی سوتا ہے تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے، جائز ہے، اگر کوئی سوتا ہے تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہ معنی بیان کیا گیا کہ معمول بنا لے، یہ منع ہے، کوئی ہر روز ہی پکی روٹین بنا لے، حضرت علی کی روٹین تھی یہ ثابت نہیں ہے، ایک ہے روٹین ہی بنا لینا، کبھی کبھار تھکا ہوا ہے کوئی ایسے آ کے سو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایک ہے پکا ہی اس نے معمول بنا لیا روز ہی سونا ہے، اس سے بچا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول نہیں تھا، تو وہ جو حدیث ہے وہ معمول بنانے کے متعلق ہے کہ پکا عمل یہ کیا جائے، اور ادھر ان کا پکا معمول نہیں تھا، تو اس طریقے سے پھر جو ہے نا اس کے آپس میں مفاہیم اگر دیکھیں گے تو تعارض نہیں ملے گا۔